السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اقتربت، قریب آ گئی، الساعۃ، قیامت، وانشق، اور شق ہو گیا، القمر، چاند، وان، اور اگر، یرو، وہ دیکھ لیں، آیتن، کوئی بھی نشانی، یعرضو، منہ موڑ جاتے ہیں، ویقولو، اور کہتے ہیں، سحر، ایک جادو ہے، مستمر، جاری، قوی. وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، واتبعوا، اور پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، وکل، اور ہر، امر، کام کا، مستقر، وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آئیں ان کے پاس، من الانباء، کئی خبریں، ما فیہ، جن میں، مزدجر، کافی تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے، حکمت، حکمت ہے، بالغۃ، کامل، فما، تو نہ، تغنی، کام آئے، النذر، ڈراوے، فتولی، تو منہ پھیر لیجئے، عنہم، ان سے، یوم، جس دن، یدعو، پکارے گا، الداعی، پکارنے والا، الی شیء، طرف ایک چیز کے، نکر، ناگوار، خشعن، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، نگاہیں ان کی، یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ، جراد، ٹڈیاں ہیں، منتشر، پھیلی ہوئی، مہطعین، دوڑتے ہوں گے، الی الداعی، طرف پکارنے والے کے، یقول، کہیں گے، الکافرون، کافر، ھذا، یہ، یوم، دن ہے، عسر، بڑا سخت، کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، فکذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا، عبدنا، ہمارے بندے کو، وقالوا، اور انہوں نے کہا، مجنون، مجنون ہے، وازدجر، اور وہ جھڑک دیا گیا، فدعا، تو اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی، بے شک میں، مغلوب، مغلوب ہوں، فانتصر، پس تو انتقام لے، ففتحنا، تو کھول دیے ہم نے، ابواب، دروازے، السماء، آسمان کے، بماء، ساتھ ایک پانی کے، منہمر، خوب برسنے والے کے، وفجرنا، اور پھاڑ دیا ہم نے، الارض، زمین کو، عیونا، چشموں میں، یا زمین سے چشموں کو پھاڑ دیا، فالتقا، پس مل گیا، الماء، پانی، علی امر، ایک کام پر، قد، تحقیق، قدر، جو مقدر ہو چکا تھا، وحملناہ، اور سوار کیا ہم نے اسے، علی ذات الواح، اوپر تختوں والی کے، ودسر، اور میخوں والی کے، تجری، جو چل رہی تھی، بأعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، جزاء، بدلہ تھا، لمن، اس کا جس کا، کانا، تھا، کفر، انکار کیا گیا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ترکناہا، چھوڑ دیا ہم نے اسے، آیتن، ایک نشانی بنا کر، فہل، تو کیا، من مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، فکیف، تو کیسا، کانا، تھا، عذابی، عذاب میرا، ونذر، اور ڈرانا میرا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا القرآن، آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فہل، تو کیا،
مم مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. کذبت جھٹلایا عاد نے. فکیفا تو کیسا کانا تھا. عذابی عذاب میرا. ونذر اور ڈرانا میرا. انا بے شک ہم ارسلنا بھیجا ہم نے. علیہم ان پر. ریحن ایک ہوا کو. سرسرن تند و تیز. فی یومی ایک دن میں. نحسم مستمر مسلسل نحوست والے. تنزع اکھاڑ کر پھینک رہی تھی. الناسا لوگوں کو. کأنہم گویا کہ وہ. اعجازو تنے تھے. نخل کھجور کے. منقعر جڑ سے اکھڑے ہوئے. فکیفا تو کیسا کانا تھا. عذابی عذاب میرا. ونذر اور ڈرانا میرا. ولقد اور البتہ تحقیق. یسرنا آسان کر دیا ہم نے. القرآن قرآن کو. للذکری نصیحت کے لیے. فہل تو کیا. من مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، مفصلات میں سے ہے۔ مفصلات سے مراد قرآن کی وہ چھوٹی صورتیں ہیں جن کے درمیان کثرت سے بسم اللہ آیا ہے۔ مفصل کا لفظ جو ہے فصل سے، اور فصل کہتے ہیں جدا ہونے کو۔ فلما فصلت العیر سورۃ یوسف میں آتا ہے جب قافلہ جدا ہوا۔ تو قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں جو ہیں وہ بہت طویل ہیں، جیسے سورۃ البقرہ 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح آل عمران بھی لمبی صورت، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف وغیرہ۔ لیکن آخری حصہ جو قرآن کا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ہر 2 صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ ہے، یعنی بسم اللہ سے ان کو الگ کیا جاتا ہے۔
مراد یہ کہ اس میں فاصلے بہت پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو مفصل کہا جاتا ہے۔ صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ ان کا آغاز سورۃ قاف سے ہوتا ہے یا الحجرات سے ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں قاف سے اور بعض کہتے ہیں حجرات سے۔ اسی طرح کچھ لمبی مفصلات ہیں، مفصلات میں بھی کچھ ذرا طویل صورتیں ہیں، کچھ درمیانی ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی ہیں جیسے آخری پارے میں ہے۔ اس سورت کی آیات کی تعداد 55 ہے، 55۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے۔ اس کے 342 کلمات ہیں، 1423 حروف پر مشتمل ہے یہ سورت۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ القمر سورۃ طارق کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں لفظ جلالہ نہیں ہے، لفظ اللہ نہیں آتا۔ اس سورت کا یہی ایک نام ہے، سورۃ القمر۔ پچھلی سورت کیا تھی؟ النجم۔ سورۃ النجم اور القمر مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں۔ ان میں لفظی مماثلت بھی کافی ہے اور معنی کے اندر بھی مماثلت ہے، اور مرکزی مضمون وہی انذار ہے، خبردار کرنا، ڈرانا، کائنات کی نشانیوں سے بھی اور انباء اور رسول سے بھی، رسولوں کی خبروں کے ساتھ بھی۔ وہاں آغاز میں نجم کا ذکر تھا، یہاں آغاز میں قمر کا۔ وہاں فرمایا گیا کہ والنجم اذا ہوا، ستارہ جب گر گیا یا غروب ہو گیا، اور یہاں چاند جب پھٹ گیا۔ یہ معجزہ شق قمر جو ہے یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے منا کے میدان میں ہوا تھا، اور اس کی تفصیلات آگے ہم دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابو واقد اللیثی، وہ بھی ایک صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور الفطر میں کون سی قرات فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان دونوں میں سورۃ القاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو آغاز ہوتا ہے اقتربت الساعۃ، اقتربت، قریب آ گئی۔ کیا چیز قریب آ گئی؟ الساعہ، وہ گھڑی، وہ وقت، مراد ہے قیامت، قیامت کی گھڑی۔ الساعہ کا لفظی معنی قیامت نہیں ہوتا، الساعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گھڑی، مومنٹ، وقت، لیکن یہاں مراد قیامت ہے۔ ساعہ کا معنی اس لیے بھی قیامت ہے کیونکہ ساعہ کے اندر سعی یعنی دوڑنے میں تیزی بھی پائی جاتی ہے، اور ویسے بھی قیامت جو ہے وہ ایک ساتھ میں ہی برپا ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اقترب کا لفظ جو ہے، اقتراب اس کا باب افتعال سے مصدر ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اندر حروف زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی بھی اور قوی ہو جاتا ہے۔ تو اقتربت یعنی بہت قریب آ گئی، قریب ہی آ گئی ہے، قربت کی بجائے اقتربت کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں۔ کیا قریب آ گئی ہے؟ قیامت قریب آ گئی ہے۔ قیامت کا قریب ہونا، اب ہم کہیں گے کہ 1400 سال ہو گئے ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، تو قریب کیسے؟ تو یہ قرب جو ہے یہ نسبی ہے، یعنی اگر آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت کو دیکھا جائے اور پھر زمین کی تخلیق اور پھر اس میں انسانیت کا جب سے آغاز ہوا ہے، تو ابتدا سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طویل ہے بنسبت آپ کی آمد کے بعد قیامت تک کا وقت وہ کم ہے۔ اور ویسے بھی جن چیزوں کو ہم اس دنیا میں بہت لمبا دیکھتے ہیں، اپنی ساری زندگی کو کئی سالوں پر محیط دیکھتے ہیں، تو قیامت کے دن کیسا محسوس ہوگا؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیامت واقعی قریب آ گئی ہے۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی آتا ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کب آئے گی قیامت کی گھڑی۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا دیا، یعنی اب بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور بڑا اہم واقعہ نہیں ہوگا، بس اس کے بعد سب سے بڑا اہم واقعہ قیامت ہی کا ہوگا۔ پہلے جیسے قوم نوح اور قوم سمود کے درمیان عاد کا واقعہ پیش آیا، اور اسی طرح باقی، لیکن اب اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، اب ایک ہی بڑا واقعہ یا عذاب وہ قیامت ہی کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی بعثت جو ہے وہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔
یعنی آپ نے جو انگلیوں کو ملا کے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہی ہے۔ اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نماز عصر کے بعد سورج ابھی جبل قعقان پر تھا، قعقان۔ تو آپ نے فرمایا گزشتہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں ایسی ہیں جیسے دن کا یہ باقی حصہ گزشتہ حصے کی نسبت بہت تھوڑا ہے۔ کس وقت بیٹھے ہوئے تھے؟ نماز عصر کے بعد، یعنی جو وقت گزر چکا وہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے فجر سے عصر تک کا ہو، اور جو باقی رہ گیا وہ ایسا ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے صحیح ترغیب و ترہیب میں، ایک صحابی کے بارے میں عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ہم نے مدائن سے ایک فرسخ کی مسافت پر پڑاؤ کیا، جب جمعہ آیا تو ہم اس میں حاضر ہوئے اور ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے، سن لو قیامت واقعی قریب آ گئی ہے اور چاند واقعی شک ہو گیا ہے، سن لو کہ دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، سن لو آج تو میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا کل لوگ دوڑ کا مقابلہ کریں گے، یعنی کوئی یہاں پر دوڑ ہونے والی؟ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے تم تو بالکل ہی جاہل ہو، ان کی مراد یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اس کا بدلہ ملے گا۔ دوسرا جمعہ آیا، ہم حاضر ہوئے تو حضرت حذیفہ نے پھر خطبہ دیا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے، سن لو دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، سن لو آج تو میدان لگا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا، سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے اور سبقت لے جانے والا وہ ہے جو جنت کی طرف سبقت لے جائے، یعنی اس دوڑ میں کامیاب وہ ہے جو جنت کی طرف دوڑ پڑے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ وانشق القمر، اور چاند شک ہو گیا، تو گویا شق قمر جو تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ اس قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو کبریٰ ہیں اور کچھ صغریٰ ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، کچھ بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ احادیث میں بے شمار نشانیاں ایسی پتہ چلتی ہیں جس سے قیامت کا قریب آنا پتہ چلتا ہے، اور قرب قیامت کی کچھ علامات پتہ چلتی ہیں، اور اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ چند نشانیوں کا سرسری ذکر کروں گی کہ جیسے قرآن مجید میں آتا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے؟ بس یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، یعنی قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گی، سر عام بدکاری ہوگی، لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے، آلات موسیقی عام ہوں گے، شراب حلال سمجھی جائے گی، بے حیائی، قطع رحمی اور خیانت کی کثرت ہوگی، صرف جان پہچان والے کو سلام کیا جائے گا، چرب زبان لوگ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایسی قوم آئے گی جو اپنی زبان کے بلبوتے پر کھائے گی، جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی ہے۔ پھر زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ جلدی جلدی گزر جائے گا، یتقارب الزمان، فتنے فساد پھوٹ جائیں گے، قتل کی کثرت ہو جائے گی، حرج عام ہو جائے گا، شرکیہ کام ہوں گے۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر سابقہ امتوں کی روش اختیار کرے گی میری امت، کاروباری مواقع قریب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، یعنی بہت دور نہیں جانا پڑے گا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں منڈیاں، جس وقت جو چیز چاہیں آرڈر کر لیں۔ وقت جلدی گزرے گا، قتل زیادہ ہو جائے گا، اپنوں کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی، اپنے بھائی اور اپنے باپ کو قتل نہ کر لے۔ اور اب آپ دیکھیں اکثر خبروں میں اس طرح کی قتل کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ایک اور علامت ہے تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی، قطع رحمی ہونے لگے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور قلم کا چرچا ہوگا، یعنی بہت کچھ لکھا پڑھا جائے گا، لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو جائے گا۔
نیک لوگ چلے جائیں گے، برے باقی رہیں گے. جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، اتنی جہالت عام ہو جائے گی. کثیر بارش کے باوجود پیداوار کی قلت ہوگی. مساجد پر فخر کیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا. جھوٹی حدیثوں کی اشاعت ہوگی. مزین گھر ہوں گے. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہیں کر لیں گے، جیسے کوئی ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے. حیران کن کام واقع ہوں گے. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے زائل نہیں ہو جائیں گے. ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا. یہ تو لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک ہمارے ہی علاقے میں انہوں نے بجری نکالنے کے لیے پہاڑ توڑ کے صفایا کر دیا. کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے نشان نظر آتے ہیں. چاند بڑا ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب چاند بڑا ہو جائے گا. جب ایک رات چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا یہ 2 راتوں کا چاند ہے. قیامت سے قبل لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، انہیں دھنسایا جائے گا، ان پر سنگ باری کی جائے گی. یعنی اس طرح کے عذاب بھی آئیں گے، پتھر برسیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دور ہے، بلکہ ہر شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے. تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف ہم یہ باتیں پڑھ کے پریشان نہ ہوتے رہیں کہ یہ ہو گیا، فتنوں کا بہت زمانہ ہے، بلکہ اپنی فکر کریں. ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. جھوٹے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے، پس تم ان سے بچتے رہنا. سچ کو لازم پکڑنا، ممکنہ حد تک فتنوں سے بچنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور اپنے حقوق اللہ سے مانگنا. کیونکہ آپ لوگوں سے مانگیں بھی تو جو غاصب ہوتے ہیں، جو استحصال کرتے ہیں. استحصال کا مطلب آتا ہے، روٹ کیا ہے استحصال کا؟ حصل. استحصال کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی سے کچھ حاصل کر لینا، اپنے حق سے زائد دوسرے کا حق غصب کر لینا، یعنی مینوپولیٹ کرنا اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کر دینا. علم پر عمل کرنا. فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطباء زیادہ ہوں گے، علماء کم ہوں گے. اسپیکرز بہت ہو جائیں گے لیکن حقیقی علم والے لوگ کم ہوں گے. اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو نجات پا جائے گا. ظلم پر تعاون نہ کرنا، حکومتی عہدوں سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے امراء ضرور آئیں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کریں گے، نمازوں کو اپنے اوقات سے مؤخر کریں گے. تو جو کوئی تم میں سے ان کا دور پالے تو نہ ایسی حکومت کا نمائندہ بنے، نہ سپاہی بنے، نہ ٹیکس جمع کرنے والا، نہ خزانچی بنے. یعنی ایسی حکومت میں عہدے قبول نہیں کرنے چاہیے. اور پھر قرآن و سنت کو تھام لینا. تو ہمارے لیے اس آیت کو پڑھ کر، آیت پوری بھی نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. تو جب قریب آ جائے اور اس کی علامات ظاہر ہو جائیں تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی فکر کریں. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان علامات کے اوپر تبصرے کرتے رہتے ہیں، یہ بھی علامت پوری ہو گئی، یہ بھی ہو گئی. جیسے بعض اور روایات میں آتا ہے کہ لوہا بات کرے گا. اب جیسے موبائل وغیرہ تو لوہے کے ہی بنے ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ اور چیزیں جو بہت قریب سے نظر آتی ہیں، لمبی لمبی عمارتوں کا بنایا جانا اور بچوں کا والدان کے سر چڑھنا، ان تلد الامۃ ربتہا، اور اس طرح کی بے شمار علامات ہیں. تو کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی تفصیل سے یہ کچھ بتایا گیا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پتہ چلتی. آپ دیکھیں کہ ہم سب کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے نا، تو کبھی ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شیطان ڈاؤٹ یہ ڈال دے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں قیامت آنی بھی ہے یا نہیں، اور پتہ نہیں یہ دین اسلام سچ ہے بھی یا نہیں. اس طرح کے وسوسے شیطان کبھی ڈال دیتا ہے. تو اس میں انسان اللہ کی پناہ لے، لیکن اپنے دل کو کیسے یقین دلائے کہ یہ سب کچھ سچ ہے جو ہم مان رہے ہیں. اس سچائی کی بہت بڑی جو دلیل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے رب سے ملایا ہے، ان کو رب کا تعارف کرایا ہے. آپ کے ذریعے قرآن آیا ہے اور قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، اور قرآن کے اندر ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن کی سچائی پر دلیل ہے. مثلاً جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، یہ ہسٹری کا
اس طرح حصہ نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ واقعات وہاں سے ہمیں نہیں ملتے، لیکن یہ واقعات ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی نشانیاں بھی. جیسے قوم نوح کی کشتی جو ہے، یعنی سفینہ نوح جو ہے، جودی پر جا ٹکی قرآن کہتا ہے، اور اس کی علامات وہاں، یعنی اس کے ریمننٹس جو ہیں وہ ملے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو مجھے جو چیز پرسنلی بڑا فائدہ دیتی ہے وہ اس بات کی سچائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور تواتر کے ساتھ ان سے علم ہمیں پہنچا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان کروائی. تو یہ بالکل سچ ہے، اس میں کسی شک کی ضرورت نہیں، اور جو بتایا گیا اس کو مان لو اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرو. تو بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کو پڑھ کے جان کے ہم بے عملی کا شکار ہوں، یا صرف ان کو کہانیاں سمجھ کے پڑھ لیں، یا ایک سسپینس کی چیزیں، ہم اپنے طرز عمل کو درست کرتے جائیں، کیونکہ ہماری بھلائی اسی میں ہی ہے. ہم بعض اوقات کسی اور کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم جب یہ خرابیاں دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے. جو مرضی کوئی کرتا ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے. ہم اصلاح کر سکے تو ٹھیک، اور اگر نہیں کر سکتے ہم اپنا طرز عمل جو ہے وہ درست کر لیں. اور پھر یہاں پر قرب قیامت کی ایک نشانی خاص طور پر جو بتائی گئی، وانشق القمر، اور قمر شک ہو گیا، یعنی چاند شک ہو گیا، چاند پھٹ گیا. ایک معنی یہ کیا گیا کہ چاند کا معاملہ واضح اور ظاہر ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ چاند پھٹنے سے تاریکی دور ہوئی، یعنی جیسے صبح کو فلک کا نام دیا جاتا ہے کہ صبح پھٹی تو روشنی ہوئی. تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ چاند حقیقی طور پر پھٹا، شک ہوا، دو ٹکڑے ہوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعہ خود سے خود رونما ہوا تھا، یا نشانی طلب کی گئی تھی؟ یعنی کوئی بھی نشانی طلب کی گئی تھی تو یہ نشانی دکھا دی گئی، یا خاص اسی معجزے کا سوال کیا گیا تھا؟ تو اس میں بات یہ کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تھی. جن نشانیوں کا ذکر سورت بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، طرح طرح کے مطالبات ہیں کہ کوئی سیڑھی لاؤ پر ہم اوپر جا کے دیکھیں، اور کتاب لاؤ اور ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھیں، وغیرہ وغیرہ، اور مکہ کو باغ و بہار بنا دو، اور نہریں چلا دو، اور اس طرح کی بہت سی نشانی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی قوم نے نشانی مانگی اور پھر وہ نشانی آ گئی تو اس کے بعد پھر قوم کے جینے کا جواز باقی نہیں رہا، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے گھبراتے تھے کہ اہل مکہ کے ساتھ بھی وہی ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا. تو انہوں نے نشانی مانگی، لیکن وہ نشانیاں جو وہ مانگ رہے تھے وہ تو ظاہر نہیں ہوئی. ہاں یہ معجزہ ظاہر ہو گیا. انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا کہ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی لا کے دکھائیں. تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں کے درمیان دیکھا. اور بعض روایات میں دوسرے پہاڑ کا ذکر آتا ہے، تو دور سے ظاہر ہے کہ پہاڑوں کی ایک سیریز ہوتی ہے اور چاند کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں موجود تھے. چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے نظر آیا اور دوسرا اس کے آگے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم اس کے گواہ بن جاؤ. اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، یعنی یہ معجزہ آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ کے اذن سے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک معجزات عطا کیے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اور اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. تاریخ کی کتابوں میں عام طور پر شق قمر کا ذکر نہیں آتا. آپ دیکھیں کئی دفعہ چاند گہن بھی ہوتا ہے، اتنی دھوم بھی ہوتی ہے، پھر بھی آپ سو رہے ہوتے ہیں یا آپ نہیں دیکھتے. اور یہ واقعہ یہ نہیں تھا کہ چاند ٹکڑے ہو کے کئی دن تک 2 ٹکڑوں میں رہا، بلکہ ہوا اور پھر فوراً واپس جا کے مل بھی گیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ یونانی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہوا تو اس لیے یہ واقعہ پتہ نہیں پیش بھی آیا یا نہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک راجا کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے چاند کو 2 حصوں میں دیکھا. بہرحال ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر کہ واقعی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی بڑی سے بڑی نشانی کو دکھائے. اور حقیقت یہی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا
اور پھر اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر جا ملا. اور جب یہ نشانی انہیں دکھائی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں، آیتن نکرہ ہے اور تعظیم کے لیے آیا ہے، بڑی نشانی، یعنی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھتے ہیں، جیسے چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، یوردو، تو وہ اعراض برتتے ہیں. یعنی کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں یا پھر چاند کا پھٹنا یہاں مراد ہے، کیونکہ ضدی لوگوں نے اس نشانی کا انکار کیا. کہنے لگے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے، ہم انتظار کرتے تو باہر سے آنے والے قافلے آ کے ہمیں کیا بتاتے. جب وہ قافلے آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہاں واقعی انہوں نے بھی دیکھا ہے جو رات کو سفر کر رہے تھے، تو پھر بھی کہنے لگے کہ نہیں، ان کی آنکھوں پر بھی جادو کر دیا گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب کوئی وہ نشانی دیکھتے ہیں، یوردو، تو وہ اعراض برتتے ہیں. اعراض جو ہوتا ہے دل اور جسم دونوں کے ساتھ پھر جانا ہوتا ہے کسی چیز سے، یعنی قلب و بدن کا پھر جانا، اعراض. تو یہاں اشارہ کس کی طرف ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کفار قریش کی بات ہو رہی ہے. کہ کفار قریش جب بھی کوئی ایسی بڑی نشانی یا کوئی معجزہ دیکھتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے تو وہ اس سے فوراً پھر جاتے ہیں. وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ ایک جادو ہے جو بہت قوی ہے. مستمر کے 5 معنی بتائے گئے ہیں. ایک تو مستمر کا لفظ استمرار سے، مر یمر، مرور کہتے ہیں گزرنے کو، اس سے استمرار. اگر آپ نے گردانیں پڑھی ہوں تو ماضی استمراری کہیں پڑھی ہوگی بچپن میں، تو یعنی جو جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، جاری رہنے والا. پھر اسی طرح ایک معنی کیا گیا ہے جانے والا، مستمر جانے والا، یعنی مرہ سے گزرنے والا. ذاہب، آیا گیا، یعنی ایک جادو تھا، بس آیا اور گیا، ہم نے دیکھا بس تھوڑی دیر کے لیے، ختم ہو گیا. پھر اسی طرح شدید کے معنوں میں بھی ہے. مرہ کا لفظ پیچھے آپ نے پڑھا گا، ذو مرۃ، قوت والا، قوی، کہ زبردست جادو ہے، کہ آسمان پر بھی اثر انداز ہو گیا کہ جس سے چاند الگ الگ نظر آیا ہم کو. پھر ایک معنی کیا گیا مشابہ، ایک دوسرے کے مشابہ ہے، سحر مستمر. پھر ایسا جادو جو مستقل ہے، پیہم ہے، قوی ہے. اور مستمر کے بارے میں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ختم ہو جانے والا. آیا گیا جو ہے نا اسی سے یہ ہے، آیا گیا بس ختم ہو گیا. تو قریش نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو آنکھ کا دھوکا سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بس جادو کی ایک قسم ہے جو ہم نے تھوڑی دیر دیکھی اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی حق کو نہیں ماننا چاہتا تو اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ مانے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو نہیں ماننا چاہتا، مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ آج بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور کتنا زبردست سورج ہے، تو وہ کہیں گے کون سا سورج، ہم تو نہیں مانتے سورج. تو آپ کیا کہیں گے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، چھوڑ دیں گے. کچھ لوگ حق کو مانتے نہیں، انکار ہی کیے چلے جاتے ہیں اور آپ ان سے جیت نہیں سکتے. یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، قدیمی جادو ہے، چلتا جادو ہے، جانے والا، ختم ہو جانے والا جادو ہے، بڑا زوردار جادو ہے. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ سب سے پہلے تو معجزے کو جھٹلا دیا، رسول کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو حق کے جھٹلانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ ہوا اور ہدا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جو ہوا کے پیچھے چلتا ہے وہ ہدا کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے پیچھے پر نہیں چلتا. اور ہدایت سے منہ موڑنے کی بنیادی وجہ بھی خواہشات نفس ہوتی ہیں، کہ دل نہیں چاہتا، غفلت ہے، خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے انسان. تو واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکل امر مستقر، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہر واقعے کا ایک وقت ہے. تو جلد بازی نہ کرو، ہر خبر کی حقیقت کا ایک وقت مقرر ہے.
ہر واقعے سے مراد نمبر ایک قیامت کا واقعہ، قیامت کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک سوال ہوتا تھا، تو بتا دیا گیا اقتربت الساعہ، تو ابھی لیں گے، دیکھو 1400 سال سے قرآن میں لکھا ہوا اقتربت الساعہ، تو ابھی تک نہیں آئی، تو اس کا جواب ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام واقع ہونے کی ایک تاریخ ہے، ڈیٹ ہے، جگہ ہے، وقت ہے، زمان ہے، مکان ہے، وہ اسی وقت ہوگا، چونکہ انسان ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ جلدی ہی نتیجہ نکل آئے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کسی بھی وقت وہ کوئی چیز کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کل امر مستقر، ایک تو اس کا تعلق پچھلے واقعے سے ہے، اور ایک عمومی معنی بھی ہے کہ ہر چیز ایک وقت پہ آ کے ٹھہر جانے والی ہے۔ الی ربک المنتہی لکل نبأ مستقر، ہر چیز واقع ہونے، اس کے برپا ہونے کی ایک انتہا اور غایت ہے، یعنی یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کو ایک جگہ جا کے ٹھہر جانا ہے۔ لکل نبأ مستقر، تو مستقر کا معنی کیا ہوا؟ قرار پکڑنے والا، ٹھہرنے والا۔ پچھلی صورت میں آیا تھا نا ازفت الازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، یا پھر دوہرایا گیا اقتربت الساعہ، اور اس کی نشانی دکھا دی گئی کہ چاند کا پھٹنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، تو ان کو جواب دیا گیا کہ وہ کل امر مستقر، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر عام زندگی کا ایک اصول بھی بنا لیا جائے نا تو انسان کی انگزائٹی ختم ہو جائے۔ وہ کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اسی طرح انسان عام روزمرہ زندگی میں کب ہوگا یہ کام، کب ہوگا یہ، کب ہوگا وہ، آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ آیت پڑھ لیا کرے، وہ کل امر مستقر، ہر چیز کے قرار پکڑنے کا ایک وقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ۔ مجھے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے ایک بتائی ہے نا، منہ پہ پتھر برسانا، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا بارش مطلب کی جگہ جیسے برف برستی ہے نا، ایسے پتھروں کی بارش ہوگی، سنگ باری ہوگی۔ لٹرلی ایک کلپ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بھیجا، شاید انڈونیشیا ملیشیا کہاں کوئی جگہ تھی جہاں پر پتھر برسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، اور جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں بھی جو مزین کا لفظ آیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کی سجاوٹ کا بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں، تو جب بہت مزین ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے جب مزین کیے جائیں گے تو اس کی زینت کے لیے وقت استعمال ہوگا، وہ مال وقت ہوگا، مال جو کہ استعمال ہوگا۔ مال ہوگا، وہ وقت جو کہ کردار سازی یا بچوں کی تربیت یا بامقصد کاموں میں ہوتا تو ادھر سے مائنس ہو جائے گا، اور ادھر مال میں سے مائنس ہو جائے گا، صدقات وغیرہ میں جو دینے چاہیے جو زیادہ ہے وہ ادھر دے دو، وہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر مقابلے شروع ہو جائیں گے تو دوسروں کے لیے بھی دل شکنی کا باعث ہوگا۔ تو یہ چیز تو ہے، فیشن ڈیزائنر اور آج کل دیکھ سکتے ہیں ہم کیا حال ہے۔ پوری توجہ کس چیز پہ ہو گئی ہے ہماری؟ ایک اس میں تھا کہ لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہالت بھی عام ہو جائے گی، تو اس کا پڑھے لکھے جاہل کبھی جی سنا ہے لفظ؟ جی جی یعنی زیادہ تر پچھلی صورت میں نے پڑھا نا ذالک مبلغہم من العلم، سارا علم دنیا کے گرد ہی گھومے گا۔ اساتذہ جی دوسرا سوال جی اس میں جیسا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ جو عورت ہے وہ بھی اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرے گی بزنس میں، تو میرا صرف کوشچن ہے کہ از اٹ اوکے ٹو ہیلپ اور اٹ از ناٹ اوکے ٹو ہیلپ؟ دیکھیں اس میں تو صحابیات میں سے بھی ایسی خواتین تھیں جو تجارت کرتی تھیں۔ ہمارا نا ایک پرائمری رول ہے، کچھ ہمارے فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا کر کے جو فارغ وقت ہے اس میں ہم چاہے شوہر کی مدد کریں یا کوئی اور کام کریں، کسی بھی طرح ایک ہے ڈائریکٹ مدد کہ بزنس یا کمپنی شوہر کی ہے اور عورت اس کی اکاؤنٹنٹ ہے یا کوئی بھی، تو یہ اس کا یعنی بجائے باہر سے لینے کے سپورٹ وہ
گھر سے ہی اس کو مل رہی ہے، تو اگر وہ تجارت جائز ہے، حلال ہے، اور عورت اپنے فرائض، اللہ کے حقوق اور بچوں اور بندوں کے حقوق پورے کر رہی ہے، اور اس کے بعد اپنے وقت کو ایک اچھے کام میں استعمال کر رہی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت زینب جو تھیں عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ، وہ کام کرتی تھیں اور وہ اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے خال خال ہوتا تھا، لیکن پھر یہ ٹرینڈ بہت عام ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ سازا آپ جب بات کہہ رہی تھی نا کہ جہاں ہمیں ڈاؤٹس آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ دس از اولڈ، اور اس طرح سے اتنا پرانی یہ ایک چیز ہے جس میں ہم بلیو کرتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ہم کتنا فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں نا، شاید اسی وجہ سے کہ جو ہمارے پاس ہے، فار ایگزامپل اب یہ قیامت کی بات ہے یا رسالت کی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جو کمانڈز دیتے ہیں، اور ہم اس طرح اس کو سیریسلی نہیں لیتے تو ہم اس کی ویلیو بھی محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایک کورس میں ابھی انٹرفیتھ انہوں نے پینل، تو ڈفرینٹ فیتھ گروپس کے لوگ تھے، تو انڈیجنس ٹریڈیشن کی بھی ایک خاتون تھیں۔ انڈیجنس یعنی جو یہاں کے لوکل پیپل ملینیا سے، لائک کہتے ہیں ٹائم ایموموریل سے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اینڈ سم ہاؤ اٹس سو فیسینیٹنگ، اٹس جسٹ اے سائڈ نوٹ کہ اس میں ایسا آپ جب ٹیچنگس کو ان کو دیکھتے ہیں نا، اتنا پیرالل محسوس ہوتا ہے، ایسا یقین ہوتا ہے کہ ان کے پاس پروفٹ یقیناً کوئی نہ کوئی آیا ہی ہوگا۔ اینڈ اس پہ وہ بتا رہی تھیں، وہ اپنا شیئر کر رہی تھیں کہ جب میں اٹھتی ہوں صبح تو میں ایک گریٹیٹیوڈ کا وہ کہ میں سوچتی ہوں اور اس پہ کانٹمپلیٹ کرتی ہوں، اینڈ ایک احساس کی زندگی ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، اور گاڈ کا ڈائریکٹلی اب اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ ہمیں اٹھتے ہی ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہے الحمدللہ الذی احیانا، رائٹ، اینڈ اس کے جو سورس ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان کے تھرو یہ ایکچولی ہم تک پہنچا ہے۔ اینڈ اس رات میں سوچ کے اتنا مجھے آئی تھنک ایک پاورفل فیلنگ تھی کہ مجھے تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی پڑی، مجھے تو پکی پکائی کھیر مل گئی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سکھایا۔ مجھے اتنی تکلیف، ناٹ ان اے سینس، اینڈ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں اور سم وے میں وہ ریچ کریں اس کو جس وہ پاتھ پہ ہیں الٹیمیٹ ٹروتھ کی طرف۔ لیکن ہمیں تو اللہ نے اپنا نام بھی سکھایا، اپنا کلام بھی بتایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے تھرو بھی، اور ہم کتنا کچھ کتنی آسانی سے، بیکاز ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نا، شاید دوسرے جو ایک تکلیف سے گزر کے اس کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ویسے قدر بھی شاید محسوس ہوتی۔ آیت نمبر 4 سے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں ڈانٹ ہے، باز آنے کا سامان ہے۔ وَلَقَدْ 3 تاکیدیں ہیں اس میں، واو قسمیہ، لا لام تاکید، اور قد یہ بھی تاکید اور یقین پیدا کرنے کے لیے، یعنی 3 مؤکدات ہیں۔ 3 حرفوں کے اندر 3 باتیں، قسم بھی، تاکید پر تاکید بھی۔ وَلَقَدْ یعنی یقینی طور پر، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ان کے پاس، اور ان سے مراد کون ہے؟ قریش، یعنی قریش کے پاس ایسی خبریں آئیں جن میں ان کی بھلائی، اصلاح اور کامیابی تھی۔ من الانباء خبروں میں سے، یعنی پہلے انبیاء اور قوموں کی خبریں جو مکی صورتوں میں اکثر پائی جاتی ہیں، ما فیہ جس میں مزدجر تھا، یعنی باز آنے کا سامان تھا۔ مزدجر کا لفظ جو ہے یہ زجرہ سے ہے۔ زجر کہتے ہیں کسی کو اونچی آواز سے تہدید آمیز کلمات کہنا، جھڑکنا، دھتکارنا، ڈانٹنا۔ ان کے لیے اس میں کافی عبرت کا سامان تھا، ڈانٹ تھی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے پچھلی اقوام کے جو حالات اور واقعات بیان کیے کہ کس طرح انہوں نے جب پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو ہر ایک کو اللہ نے تباہ کر دیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، کوئی چیخ سے ہلاک ہوا، کوئی ہوا سے ہلاک ہوا، تو پھر بھی یہ نہیں سمجھے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، کامل دانائی کی بات، پھر بھی ڈرانے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ حکمت یعنی انباء میں حکمت کی باتیں تھیں، سمجھانے کی باتیں تھیں۔ بالغۃ پہنچی ہوئی، یعنی تاکید میں انتہا کو پہنچی ہوئی، یا کامل حکمت، یعنی صرف ڈانٹ ہی نہیں تھی بلکہ اس میں سمجھانے کی بڑی باتیں تھیں۔ وعدے اور وعیدے کس لیے ہوتے ہیں؟ یعنی ماں باپ جیسے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ گالیاں دے کے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اندر کئی حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔
تو جو اللہ کی طرف سے خبریں آئیں ان میں تو بہت حد درجے کی، کمال درجے کی، انتہائی مؤثر اور دل تک پہنچنے والی باتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی فما تغنی النذر، نذر نذیر کی جمع بھی ہے، یعنی منذر مراد ڈرانے والے، یعنی ڈرانے والوں کے ڈراوے کام نہیں آئے، اور مراد یہاں ڈراوے بھی ہیں، یعنی کسی قسم کی جو ڈرانے والی خبریں تھیں وہ ان کو فائدہ نہ دیں، کام نہ آئیں. تغنی ان کو غنی نہیں کیا، فائدہ نہیں دیا مراد ہے. بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا. 8ویں پارے کے شروع میں آتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر آسمان سے فرشتے بھی اتار دیں اور فرشتے ان سے کہیں کہ مان جاؤ. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے اٹھ کے ان سے باتیں کرنے لگے اور ان کو یہی بات سمجھائیں کہ دیکھو ہم نے نہیں مانا تھا، ہمارا کیا انجام ہوا، تم تو مان جاؤ، تمہارے پاس ابھی چانس ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ان پر ہم ہر چیز کٹھی کر لیں، ہر چیز ہمارا سارے کیڑے مکوڑے بھی اکٹھے کر لیں. چیونٹی بولنے لگے، چڑیا بولنے لگے، سانپ بولنے لگے اور ان کو سمجھانے لگے. یعنی اللہ کی طرف سے کلام تو ہے ہی، پیغمبر کی بات تو ہے ہی، فرشتے بھی شامل ہو جائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مردے بھی مل جائیں، ہر چیز جمع ہو جائے، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، پھر بھی انکار کر دیں، کیونکہ اصل خرابی اور اصل بیماری ان کے اندر ہے جو حق کو انہیں قبول نہیں کرنے دے رہی. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے تو، اور بات ہے زبردستی منوا سکتا ہے. فما تغنی النذر، یعنی پہنچائی جانے والی بات میں جو پیغمبر ان سے بات کر رہے تھے، جو اللہ کا کلام پہنچا رہے تھے، جو خبریں بتا رہے تھے، جو واقعات تھے، ان کے اندر حد درجے کی سمجھنے والی باتیں تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھ کے نہیں دے رہے. تو پھر اب کیا کیا جائے اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو؟ فتولی عنہم، جو ڈرانے سے بھی باز نہ آئے، ڈانٹ سے باز نہ آئے، حکمت کی بات سے سمجھے نہ، تو پھر آپ ان سے منہ پھیر لیں، اعراض برتیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں. اور کیا کریں؟ اور یاد کریں یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا اس چیز کی طرف جو انتہائی مکروہ ہوگی، نکر انجان ہوگی، ناگوار ہوگی. نکر کا لفظی معنی تو جو پہچانی نہ جائے کہ ہے کیا، انتہائی ناپسندیدہ، بہت گراں گزرے، اشارہ ہے قیامت کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے اب اعراض برتیں، کیونکہ یہ انتہائی ضدی اور متکبر قسم کے لوگ ہیں. ان کے پاس وہ عذاب پہنچ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو سمجھ تبھی آئے گی جس دن قیامت کے دن کی پکار سنیں گے. اور داعی جو ہیں وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں، یعنی سور پھونکنے والے، اور وہ بہت ہولناک دن ہوگا، بہت ہولناک چیز ہوگی. اور اس کی جب وحشت اور ہولناکی کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے ہاں یہ بات تھی، یہ بات سچ ہو گئی، کاش ہم مان لیتے. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں. خش عن، خشع سے عاجزی کی وجہ سے جھکنا. خشوع ایسا خوف ہوتا ہے جس کا اثر جوارح پر ہو، یعنی اعضاء پر ہو جائے. عموماً آنکھوں، چہرے، آواز اور دل کے جھکنے کے لیے آتا ہے خشوع، جسے نماز میں خشوع ہوتا ہے، تو اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے. تو خش عن ابصارہم، جب نگاہوں میں خشوع آتا ہے تو نگاہیں انسان زمین پہ گاڑ لیتا ہے. تو نماز میں خشوع کا تقاضا کیا ہے کہ نگاہیں کہاں ہوں؟ زمین پر، سجدے کی جگہ پر. آواز آہستہ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ایک دھیما پن آ جاتا ہے. تو ان کی نگاہیں ذلیل ہوں گی. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ یخرجون من الاجداث، یعنی آج تو یہ بڑے متکبر ہیں اور بہت سر اٹھا کے پھرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ نظریں نہیں اٹھا سکیں گے. یخرجون من الاجداث، یہ حالت ان کی کب ہوگی؟ جب وہ قبروں سے نکلیں گے. اجداث وہ قبر ہوتی ہے جس کے نشان بھی مٹ چکے ہوں، بھولی بسری جگہیں جہاں سے کوئی یہ سمجھے نہ کہ یہاں بھی کوئی ہوگا، وہاں سے نکلیں گے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں، پریشان ہیں، پراگندہ، پھیلی ہوئی. کأنہم،
یعنی یہ کون ہے؟ ہم کون ہے؟ قریش اور جو قیامت والے دن جو لوگ ہوں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ القاریہ میں آتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہاں فراش کا لفظ آتا ہے پتنگوں کی طرح، اور یا ٹڈیوں کی طرح. تو شروع میں فراش ہوں گے اور پھر ٹڈیاں اچھل اچھل کے چل رہی ہوتی ہیں، لوکسٹ جو ہوتا ہے. مہطعین الی الداعی، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف، یعنی جس طرف سے آواز آئے گی اس طرف کو دوڑ رہے ہوں گے. ہتع، سر جھکائے تیزی سے دوڑنا، عاجزی اور ذلت کی وجہ سے. تو نظر نہیں اٹھا سکیں گے، نظر نہیں ملائیں گے، خاموشی سے چلتے چلے جائیں گے، ایک ہی جگہ ٹکٹکی باندھ کے، ادھر ادھر نہیں ان کی نگاہیں ہوں گی، مطیع ہو کر چلتے چلے جائیں گے. تیز تیز بھی چلیں گے اور آواز کی طرف کان لگائے ہوئے ہوں گے، خوف کی وجہ سے گردن جھکائے ہوئے ہوں گے، نگاہیں ان کی زمین پہ گڑی ہوئی ہوں گی. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہہ اٹھیں گے یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے. سورۃ الفرقان میں آتا ہے وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور کافروں پر وہ بہت مشکل دن ہوگا. تو یہاں بنیادی طور پر حشر کے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ تمام انسان قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، لوگ ننگے بدن اٹھیں گے، ان پہ لباس نہیں ہوں گے لیکن کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں. ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی سے نگاہ نہیں ملائے گا. لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی، اور یہ حالتیں کس اعتبار سے ہوں گی؟ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوں گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا. ایک، لوگ رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے. دوسرا، ایسے لوگوں کا ہوگا جو ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پہ 3 اور کسی پہ 4، کسی پہ 10 ہوں گے. باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گی. پھر کچھ لوگ منہ کے بل گھسٹ کر جائیں گے. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم، تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. متکبرین کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ چیونٹیوں کی شکل میں. کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جو قرآن کو پڑھ کے بھلا دے اس کے لیے آتا ہے، لیکن اندھے بہرے ہونے کے باوجود بھی وہ چلتے چلے جا رہے ہوں گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. پھر گروہ در گروہ بھی اٹھیں گے. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. ساری مخلوق اٹھے گی، ایک بندہ بھی باقی نہیں بچے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. حشر کا دن 50,000 سال جیسا ہوگا، لمبا. آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی، لوگ مقدموں کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کا فیصلہ کیا جائے. پسینے میں شرابور ہوں گے، اور میں تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا، اور منہ تک پہنچ کر اس کے کانوں کو چھونے لگے گا. لیکن مومن کے لیے حشر کے دن کی مدت کیا ہوگی؟ سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک کم مشقت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے، اور رہے مومن تو ان پر وہ زکام کی طرح ہوگا، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اس دن امن میں رکھے، اس دن کے ہول سے بچائے، اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. السلام علیکم استاذہ. کل رات کو ہی ایسا اتفاق ہوا کہ 2 بجے رات کو ایک پوری جو وال ہے میرے اپارٹمنٹ کی پھٹ گئی اور پورا جو اپارٹمنٹ ہے پورا کم سے کم 2-3 انچز تک واٹر آ گیا تھا. تو میرے بچے اٹھ کے رونے لگے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا چھوٹا سا انیوژل تھنگ ہمارے لیے کتنا برا لگ رہا ہے اور قیامت کے دن پتہ نہیں کیا ہوگا. میں ترنت قرآن لے کے بیٹھ گئی اور 2 بجے رات کو ہم لوگ دونوں قیام پہ کھڑے ہو گئے, میرے ہسبینڈ بھی اور میں بھی, اور اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے اور جو ہم نے سنا ہے وہ ہونے والا ہے. اور اس میں میرے جو ابو بولتے تھے اس کی 2 لائنیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں کہ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت, جو تجھ میں بھرا تھا غرور وہ آج کہاں ہے, اے کاش اے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. جن چیزوں کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی تو کام آنے والا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اپنے قریب ترین پیارے رشتہ دار جن کی طرف انسان ہر معاملے میں رجوع کرتا ہے, انہی سے بھاگ نکلے گا, انہی سے بیگانہ ہو جائے گا, انہی سے بے وفا ہو جائے گا. دادا ایک سوال ہے, جو قیامت کے دن کا منظر ہے کہ قبروں سے نکلے ہوئے لوگ, تو وہ جراد منتشر سے کیسے تشبیہ دیے, سمجھ یعنی قبروں پر قبریں, قبروں پر قبریں, اور جب وہ نکلیں گے تو ایسے اچل اچل کے کثرت تعداد, کثرت تعداد, ساری انسانیت اسی زمین سے نکلے گی. تو جیسے وہ آپ دیکھیں گے کہ ٹڈی دل جو ہوتا ہے وہ ایک دم جیسے آتا ہے. یہ جب میں نے دیکھا جیسے فصلوں پہ بھی جب حملہ ہوتا ہے تو بس کالا بالکل ہو جاتا ہے. آسمان کی طرف اگر دیکھیں تو بالکل جیسا لگتا ہے کہ تیز گہرے بادل آ گئے, اتنی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے ہی تعداد کی کثرت, یعنی انسانوں کی بھی اتنی زیادہ تعداد ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں جو قبرستان ہوتے ہیں کچھ سالوں کے بعد, جیسے مدینہ کا قبرستان ہے یہ جو جنت البقیع ہے, بقیع الغرقد اس کو کہنا چاہیے, جنت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن عادت ہوگی بچپن سے. تو اس میں 1400 سال سے لوگ دفن ہو رہے ہیں, اور وہ کتنا ایریا ہے, چھوٹا سا ایریا ہے. تو مارک کر لیتے ہیں کہ کس ایریا کو کتنے سال گزر گئے ہیں, پھر وہاں سے جب قبر کھودتے ہیں کچھ ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو الگ دفن کر دیتے ہیں, نئی لاش دفن کر دیتے ہیں لیئرز پر. اسی طرح مکہ کا جو مالا کا قبرستان ہے وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بہت سے شہروں میں ایسے ہی قبرستانوں میں ہوتا ہے کہ ایک کے اوپر ایک. ابھی کراچی میں کو بتا رہا تھا کہ ان کے ماموں کئی سال پہلے فوت ہوئے تھے, تو اب جب بیٹا فوت ہوا تو ان کو دفنانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, تو انہوں نے پھر اجازت لی کہ کیا انہی کی قبر کو کھود کے اس میں بیٹے کو بھی دفن کر دیا جائے. تو جب کھولی گئی تو وہ بالکل صحیح سلامت باڈی تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اکرام بخشتا ہے کہ زمین ان کی جسموں کو نہیں کھاتی. یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے بعد ابھی دنیا کتنی باقی ہے, اور یہ جو قبرستان ہے ان میں ہمارے اوپر کتنے لوگ دفنا دیے جائیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن ہر ایک کو اٹھنا ہے. وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک کو بھی نہیں بچنا. تو وہ پھر اکٹھے نکلیں گے. پچھلے صورت میں بھی پڑھا تھا کہ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا, اور اس میں بھی پڑھا ہے کہ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ. تو سم ٹائم ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر وہ مسلمز بھی ہوں, اور وہ اسٹریٹ اوے کہہ دیں کہ ہمیں نہ بتاؤ, ہمیں نہ بتاؤ. تو اس میں پھر دکھ بھی ہوتا ہے, اور پھر ہوتا ہے کہ پھر ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے. خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, بحث نہیں کرنی چاہیے, اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دینا چاہیے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پھر کبھی اور کوئی موقع آئے تو پھر چھوڑ دیں. اصل میں یہاں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ ایک دائی کو لوگوں سے لڑ کے انہیں نہیں منوانا یا بحث کر کے نہیں منوانا. موعظت, نصیحت, محبت سے بات کرنی ہے. نہیں سنتے چھوڑ دینا, سپیس دینی. آیت نمبر 9 سے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا, اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے تھے کہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ آپ کی مخالفت جو کی جا رہی ہے یہ آپ سے پہلے کچھ پیغمبروں کی اس سے کہیں زیادہ کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت 13 سال تک زیادہ ہوئی مکی دور میں, اور نوح علیہ السلام کی مخالفت کا وقت کتنا تھا؟ 950 سال. اور
ان کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا. کذبت قبلہم قوم نوح، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، اور جو ان کی تعلیمات تھی ان کو. فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا. اللہ نے ان کو ڈپیوٹ کیا تھا، اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے. وقالو، اور انہیں کہا مجنون، کہ مجنون ہے. وہی القابات، خطابات جو آپ کو دیے جا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزدجر، اور جھڑک دیا گیا، ڈانٹ دیے گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کسی کی خیرخواہی کر رہے ہوں اور آپ کا ایک مقام بھی ہو، ایک رتبہ بھی ہو، اور جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی بالکل سچی ہو، حق ہو، اور جواباً آپ کو ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن آپ نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے ان ساری باتوں کے باوجود اپنا کام نہیں چھوڑا. سورۃ نوح میں آتا ہے کہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا ہے کہ دیکھیں بھی نہ، یعنی نہ ہم اس کو نظر آئے نہ ہم اسے دیکھیں. اور انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دے دی ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ آئی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود نوح علیہ السلام نے ان کو چپ کے بھی سمجھایا، اور جہارا بھی، اونچی آواز سے. جب ظاہر ہے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہو کسی نے تو پھر اس کو زور سے بول کے بھی سنانا پڑتا ہے، تو انہوں نے وہ بھی کیا. اسررت لہم اسرارا، یعنی چپ کے بھی سمجھایا، اور پھر اعلانیہ بھی سمجھایا، الگ بھی سمجھایا سب کے سامنے. لیلم و نہارا، رات اور دن سمجھایا، ہر حربہ اختیار کیا. لیکن اس کے باوجود وہ قوم نہ اس نے ماننا تھا نہ مانا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں عبدنا، ہمارے بندے، عبدنا. اور یہ خاص عبودیت. عبودیت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک عام عبودیت ہوتی ہے کہ جس میں ساری مخلوقات شامل ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین آسمان کی ساری مخلوق جو ہے عاجز بندے کی حیثیت رکھتی ہے اللہ کے سامنے. دوسری خاص عبودیت ہوتی ہے جیسے مومن بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. اور تیسری خاص عبودیت ہوتی ہے اور وہ انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو یہاں بھی فکذبوا عبدنا، یہ اسی قسم کی عبودیت ہے. وقالوا مجنون وازدجر. تو مجنون کون ہوتا ہے؟ جو عقل کھو دیتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا. حالانکہ انبیاء تو سب سے زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا لقب ہے جو ہر نبی کو دیا گیا، اور ہر وہ شخص جو دین کی طرف بلاتا ہے اس کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، سورہ زاریات میں آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ. وزدجر، یہ پیچھے مزدجر پڑھ چکے ہیں نا، تو حروف کی زیادتی کے ساتھ معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے. اور وہ جھڑکا گیا، دھمکی دیا گیا، سختی سے ڈانٹا گیا. ایک ہوتا ہے زجرہ، ڈانٹنا، اور ایک ہوتا ہے ازدجرہ، سختی اور شدت سے ڈانٹنا، یعنی بہت بری طرح پیش آئے، تکذیب بھی کی، ڈانٹ پلائی، دھمکیاں دی، مذاق اڑایا، ہر طرح سے پریشان کیا. تو آخر کار پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، تو ہی بدلہ لے لے. طویل عرصے کی تکلیف کے بعد، 950 سال کی تبلیغ کے بعد، بس یہ 2 کلمات کہے، انی مغلوب فانتصر، تو اللہ نے دعا قبول کر لی. سورۃ انبیاء میں بھی ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر آتا ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح علیہ السلام کی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ کرب عظیم کہتے ہیں، وہ سخت آزمائش سے گزرے تھے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بڑے برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ،
سورۃ نوح میں آتا ہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر بھی ان کا باقی نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ایک کو بھی چھوڑ دیا تیرے بندوں کو گمراہ کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ انکار کرتے تھے بلکہ باقاعدہ کمپین چلائی ہوئی تھی اوروں کو بھی اس راستے سے روکنے کی۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ دادا اپنے پوتے کی انگلی پکڑ کے سمجھاتا تھا کہ اس کی بات نہیں سمجھنا، اس کی بات نہیں سننا، کہ کہیں ہماری نسلوں میں سے کوئی شخص اس کی بات نہ مان جائے، وہ نہ کوئی مسلمان ہو جائے۔ وما آمن معه الا قلیل، سورۃ ہود میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ بعض روایت میں 80 کا آتا ہے اور بعض میں 12-13 کا ذکر آتا ہے۔ اتنے 100 سال کے کام اور محنت کے بعد بس صرف اتنے سے لوگ، کتنا سخت امتحان تھا، کتنی سخت آزمائش تھی۔ یعنی انہوں نے جتنی بھی زندگی گزاری اتنی تکلیف میں ہی گزاری، آسان نہیں ہے۔ آپ اگر کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ رہتے ہیں جس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہوتا ہے نا کبھی ورک پلیس پر کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی گھر میں ہوتا ہے، ساس بہو کے جھگڑے میں ہی آپ دیکھ لیں، شوہر کے ساتھ نہیں بنتی تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نبوت کی خلعت اتارتا ہوں کہ بس اب مجھے آپ بس اور اس سے زیادہ نبی نہیں بنائے۔ دن اور رات کی تکلیف، اگرچہ ہر انسان کو تکلیف میں پیدا کیا گیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی مشقت ضرور ہوتی ہے، اس سے خالی کوئی بھی نہیں ہے۔ کچھ مشقتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ مشقتوں کا مقابلہ بھاگ کر کرتے ہیں کہ بھاگ جائیں مشقتوں سے، جہاں سے ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی بھاگ جائیں، لیکن اس سے بھی کئی دفعہ معاملہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں آپ چھوڑ کے کسی اور جگہ جاتے ہیں اس سے بڑی مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر انتہائی مغلوب کر لیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو ان پہ بس ہی نہیں چلتا، فانتصر، اب تو خود ہی ان سے نبٹ۔ اور پیچھے بھی سورۃ النجم میں نے پڑھا نا کہ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بڑے ہی ظالم لوگ تھے، انتہا درجے کے ظالم، انتہا درجے کے سرکش لوگ تھے۔ تو اللہ نے بدلہ پھر کیسے لیا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ یہ عام بادلوں والی بارش نہیں تھی، باقاعدہ پانی برسا تھا۔ فتحنا ابواب السماء، جیسے کسی ڈیم کا دروازہ کھل جائے تو کتنا پانی آئے گا، اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب سیلاب آتے ہیں اور بند ٹوٹتے ہیں تو پھر جو پانی کا فلو ہوتا ہے اور جو شدت ہوتی ہے اس کے اندر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بماء منہمر، منہمر کا ایک معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پانی، اور دوسرا معنی ہوتا ہے قوت سے بہنے والا، قوت کے ساتھ ٹپکنے اور بہنے والا، شدت سے بہنے والا۔ بماء منہمر، اتنی شدت سے پانی آسمان سے برس رہا تھا۔ تو اگر آپ کبھی تیز پانی کے نیچے ہاتھ بھی رکھ دیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ ویسے تو بادلوں سے آتی ہے بارش اور قطرہ قطرہ آتی ہے، برف بھی اسی طرح برستی ہے، لیکن کہاں یہ کہ اس دن تو بادلوں کے بغیر ہی آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور پانی آنا شروع ہو گیا، آسمان کا پانی آ رہا تھا۔ اور صرف آسمان کا پانی نہیں تھا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کو ہم نے چشموں میں تبدیل کر دیا، ساری زمین چشمے بن گئی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو، عیوناً چشموں میں، ہر جگہ چشمے چشمے چشمے، یعنی زمین بھی تیزی سے پانی ابلنے لگی اور پانی سرکش ہو گیا۔ انا لما طغى الماء، اپنی باؤنڈریز کراس کر گیا۔ حملناکم فی الجاریہ، اور کیا ہوا؟ آسمان اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا۔ فالتقى الماء، التقاء ہوتا ہے آمنے سامنے آنا، مل جانا، اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی، پانی ہی پانی۔ علی امرن، ایک ایسے کام پر جا ملا، قد قدر، جو مقرر کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی تباہی، یعنی پانی کے سیلاب کا فیصلہ ان کے مقدر میں تھا، ان کی تقدیر میں تھا، جو کہ پوری ہو گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس درجے کا عذاب ہوگا۔ یعنی عام طور پہ جب انسان صرف پانی میں ڈوبتا ہے تو کبھی ابھرتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، تو کبھی سانس لیتا ہے، کبھی اندر جاتا ہے، لیکن یہاں تو نیچے سے سر اٹھائے تو اوپر سے جو گر رہا ہے اس سے بھی زیادہ شدید۔ اور پھر جب تباہی ان کی ہو گئی تو پھر اس کے اوپر آتا نا قرآن پاک میں ایک جگہ، یا سماء اقلعی، اور زمین کو کیا کہ ابلعی ماءکی، کہ تم اپنا پانی نگل جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یعنی کہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے، پھر دونوں الگ ہو گئے۔ آسمان کا پانی بعض روایت میں آتا ہے کہ سمندروں میں چلا گیا، یعنی وہ زمین کے اندر نہیں گیا، اور صرف زمین کا جو پانی تھا وہ زمین کے اندر گیا۔
کیونکہ اگر آسمان والا وہ سارا پانی زمین کے اندر چلا جاتا تو زمین تو کچھ اگانے کے قابل نہ رہتی، کیونکہ وہ نیچرل وے میں تو بارش نہیں ہوئی تھی. جیسے ہر وقت بارش ایک اندازے کے مطابق ہی ہوتی ہے نا، یعنی ہر سال جتنا پانی سمندروں سے چڑھتا ہے اتنی بارش برستی، اس سے زیادہ نہیں برستی. وہ الگ بات ہے، کبھی کہیں زیادہ ہوگی کبھی کہیں، لیکن پانی کی مقدار ایک ہی ہے. یعنی واٹر سائیکل میں ایک ہی مقدار میں پانی اوپر اور نیچے آتا جاتا ہے ہر سال. لیکن یہاں پر دونوں پانی آپس میں مل گئے ایک ایسے کام پر جس کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. انسان کے اعمال بھی اور پھر اعمال کی جزا بھی. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. اور ہم نے ان کو سوار کر لیا تختوں والی اور میخوں والی پر. چونکہ ساری صورت کے آخری حرف جو ہے وہ را ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی ایک خوبصورت انداز میں بات کی گئی ہے. ویسے تو یہ ہے نا کہ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، وہ بھی آتا ہے صورت یاسین میں. حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ بھی آتا ہے، لیکن یہاں حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. کشتی دو ہی چیزوں سے مل کے بنتی ہے، پلانکس سے بڑے بڑے لوح، بڑے بڑے تختے، اور اس کے ساتھ دسر، دسار کی جمع مسمار یعنی کیل جو ہے، میخوں والی، کیلوں والی، یعنی لکڑی کے تختوں کو بڑے بڑے کیلوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا. اور یہ پہلی کشتی تھی جو زمین پر بنی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دسر سے مراد کشتی باندھنے والی رسی ہے، لیکن یہ ایک رائے ہے صرف. اور کشتی کے سامنے والے حصے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب کشتی چلتی ہے تو آگے جو لوہا سا لگا ہوتا ہے وہ چیر کر پانی کے رستہ بناتا ہے کشتی کا سامنے والا حصہ. اور پھر یہ ہے کہ یہ بہت مضبوط کشتی تھی کہ جو ایسی لہروں پر چل رہی تھی کہ جو پہاڑوں جیسی تھی. وَتَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اور کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک یہ پانی جو تھا وہ رہا اور کشتی اس طرح چلتی رہی حتیٰ کہ جودی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی. پھر ہر چیز نیچے اتری. کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے تھے. سب سے نیچے والے حصے میں کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور اس سے اوپر والے میں جو وحشی جانور ہوتے ہیں، اور اس سب سے اوپر والے میں انسان اور انعام وہ تھے. 3 منزلہ کشتی تھی. اور پھر پہاڑ پہ جا کے ٹکی. پہاڑ پہ ٹکنا جو ہے وہ بھی ایک نشانی ہے. تجری بِأَعْيُنِنَا. پہلے تو کشتی بناتے ہوئے دیکھ کے مذاق اڑا رہے تھے، پھر جب کشتی پہ سب سوار ہونے لگے تو اور زیادہ ہنسنا شروع کر دیا کہ اب یہ کیڑے مکوڑوں کو بھی اور ہر طرح کی مخلوق کو، کیونکہ زمین پر کوئی جاندار پھر بچا نہیں تھا. ایسا سیلاب تھا، ایسا عذاب تھا. تجری بِأَعْيُنِنَا. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی یا ہمارے حکم کے ساتھ. یا آیون چشمے بھی مراد ہوتے ہیں کہ چشموں کے پانی کے ساتھ. تو مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی نگرانی کر رہے تھے کہ کیسے چل رہی، خود اس کی حفاظت فرما رہے تھے. ورنہ اتنی بڑی لہروں میں کشتی کا چلنا آسان نہیں ہوتا. کیا منظر ہوگا اور کیا نظارہ ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کبھی آپ اگر پانی پہ سوار ہوں، چلے پانی پہ نہیں ہوا پہ ہی جب سوار ہوتے ہیں اور جہاز نیچے سے اوپر ہو، تو آپ خود سوچیے کہ یہ کشتی کس طرح اوپر نیچے ہو رہی ہوگی. ٹربولینس ہوتا ہے، کیا کیفیت ہو جاتی ہے دل کی. اور میں جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے اس کے لیے جس کی بے قدری کی گئی، جس کا انکار کیا گیا. یعنی ان کا اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے یا پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا. تو نیکوں کو نجات ملی اور بروں کو سزا ملی. جزا کا لفظ جزا اور سزا دونوں کے لیے آتا ہے نا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً. ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کے چھوڑ دیا. جیسے سورہ شعراء میں آتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. تو اس غرق کو، اس کشتی کو ایک نشانی بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہے کوئی جو اس واقعے سے نصیحت پکڑے. یہ مدکر کا لفظ جو ہے یہ ادکار سے ہے، جو اصل میں اذتکار تھا باب افتعال پر. تو فے کلمہ کے ذال کو دال میں بدل دیا جاتا ہے تو ازدکار بنتا ہے، جس کا اسم فاعل مزدکر ہوتا ہے، اور ذال کو دال میں مدغم کر دیا گیا، ادکار ہو گیا. یعنی کسی چیز کو خود یاد میں لانا، یعنی بیرونی کسی سبب کے بغیر خود اپنے دل سے سوچنا کسی چیز کے اوپر، اندر سے اٹھنا. مدکر یاد دہانی. ایک ہوتی یاد دہانی جو باہر سے ہوتی،
اور ایک ہوتی ہے جو انسان خود جس پہ سوچ بچار کرتا ہے، یعنی کسی چیز پر سوچ بچار و توجہ کرنا. فہل میں مدکر، تو کیا تم اپنے دلوں میں اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہو؟ نوح علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس صورت کا انداز اتنا پاورفل تھا. کل سے جو میں اس کو پڑھ رہی ہوں تو عجب دل کی حالت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے سانس بند ہونے لگا ہے کہ پانی اوپر سے بھی آ گیا نیچے سے بھی. اور نوح علیہ السلام کا اتنا بڑا صبر، اور ان لوگوں کی ایسی ایسی ذاتیاں. فہل من مدکر فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانا میرا، میری دھمکی یا میرا ڈرانا اور جو میں نے کہا تھا وہ کس طرح پورا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جگہ جگہ خبردار کرتے ہیں کہ برا کام نہیں کرو ورنہ برے انجام سے بچ نہ سکو گے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ تین تاکیدات ہیں. یسرنا تیسیر سے آسانی کی ہم نے، القرآن قرآن میں، یعنی اس کا پڑھنا آسان کر دیا، اس کا مطلب سمجھنا آسان کر دیا، اس کا نصیحت پکڑنا آسان کر دیا. تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، ہے کوئی جو خیر کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو اللہ کی نافرمانی سے رک جائے. سورۃ مریم میں بھی آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تم اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو سخت جھگڑالو ہیں. سورۃ دخان میں آتا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. سو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. ابن عباس کہتے ہیں اگر اللہ نے قرآن کو آسان نہ کیا ہوتا تو کوئی بھی رحمان کے کلام کو پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے قرآن کو آسان کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے آسان کیا گیا، ذکر کے لیے. اور ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نصیحت، یاد دہانی، تدبر، حفظ. سورۃ مریم میں جو آتا ہے نا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ، یہ مقصد ہے آسانی کا. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ متقین کو اس کے ذریعے بشارت دو اور جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے خبردار کرو. تو قرآن جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے. ان پڑھ بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، بچے بھی اس کو پڑھ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس کو سمجھنے میں بھی کوئی ایسی یہ فلسفہ نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے. ہماری زندگیوں سے متعلق اس میں بات کی گئی ہے، اور پھر اس پہ پڑھنے کے اجر و ثواب ہیں، برکات ہیں. بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، یعنی ہم اس میں لگ گئے تو اللہ نے ہماری باقی چیزوں کی ذمہ داری لے لی. پھر جان و مال میں برکتیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک. سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تو وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن کی طرف لپکتے تھے. قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. جو لوگ مل کے اس کو پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کے، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، جسم اور روح کو شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے دلوں اور جسموں کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، ارذل العمر سے نجات ملتی ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. عاد نے جھٹلایا تو کس طرح ہوا میرا عذاب اور ڈرانا میرا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی. آج کل جو ہوائیں چل رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آندھی تو آئی تھی لیکن وہ سخت ٹھنڈی تھی. ان پر ہم نے ہوا بھیجی فی یوم نحس مستمر، جو ایک منحوس دن میں آئی ان پر، اور جو مسلسل نحوست والا تھا، یعنی اس کے بعد ان کے لیے کوئی خیر کا دن نہیں آیا، کی تباہی ہو گئی. قوم عاد کو اپنی مضبوطی پر، اپنی جسمانی قوت پر
اپنے علم پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، تعمیری صلاحیتوں پر بڑا ناز تھا، لیکن اللہ نے ان کو ہوا سے برباد کر دیا. اور پھر ہوا جو تھی بہت تیز بھی تھی، اور اس میں چلنے کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی تھی. سرتن پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، جو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جو تھی چیخ کے ساتھ، یعنی اس ہوا میں چیخیں بھی تھی، تیز سے تند تھی، اور تیز چلنے کی وجہ سے آوازیں تھی اس کے اندر. اور ہوا کی آواز بڑی ایسے اداس کرنے والی ہوتی ہے جب ایسی ہوا چلے. اور پھر یہ کہ سخت ٹھنڈی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس ہوا نے ان کو بھی اڑا کے اوپر لے گئی، اور 7 دن اور راتیں ان پہ چلتی رہی، اور سخت ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے ان کے جسم برف کی طرح اکڑ گئے. اور پھر یعنی کہ اتنے دن وہ اس کا جو شدت تھی اور اس کا ہلاوا تھا اور اس کا جھنجھوڑنا تھا وہ سارا سہتے رہے. پھر ان کے بعد ان کو جب نیچے پٹکا گیا تو جب جمی ہوئی چیز کو پٹکتے ہیں تو جیسے دماغ خالی ہو گیا، اور کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھوکھلی کھجور کے تنے. کہتے ہیں ان کے قد بہت لمبے تھے، انہوں نے بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی، اور کہتے کہ سونے کے پلرز وہ بنایا کرتے تھے اور محلات تعمیر کرتے تھے، لیکن وہ سب کا سب اس آندھی کے ساتھ جو ریت تھی اس کے اندر دب کے رہ گئے. اور آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے اس علاقے کو کھود کے دیکھے کہ وہاں کیا پڑا ہے. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. اور مستمر کا مطلب وہ چلتا، یعنی مسلسل نحوست والا یا انتہائی سخت نحوست والا. اب یہ جو عذاب کا دن تھا، چونکہ اس میں عذاب ہے تو ان کی نسبت سے ان کو نحوستی، ورنہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، دن یا مہینے منحوس نہیں ہوتے، یہ انسان کا عمل ہوتا ہے جو اس کے لیے نحوست لاتا ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. بعض روایت میں آتا ہے کہ بدھ کے دن یہ شروع ہوا تھا تو لوگوں نے بدھ کے دن کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ اس میں شادی نہ ہو، اس میں کوئی کام نیا نہ کیا جائے، کوئی کاروبار نہ کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ کسی دن کے اپنے اندر اس کی ذات میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے. وہ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور انسانوں کی اپنی کمائی کا بدلہ ہوتا ہے. تو یہ دن جس میں عذاب شروع ہوا، 7 راتیں اور 8 دن تک جو ان پر رہا، تو یہ ان کے لیے سخت نحوست کا دن بن گیا. تنزع الناس، اکھاڑ رہا تھا لوگوں کو، یعنی کھینچ کے اکھاڑ رہا تھا. نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے اکھاڑنا، یعنی وہ زمین پہ ٹھہر نہیں پا رہے تھے، اس ہوا کے ساتھ اوپر اڑے. کأنہم اعجاز نخل منقعر. اور جب ان کو گرا مارا گیا، یعنی آسمان کی طرف لے جا کے واپس پٹکا گیا، تو پھر سر اور دھڑ الگ ہو جاتا تھا، کھوپڑی الگ ہو جاتی تھی، اور سخت سردی اور ٹکراؤ اور اکڑاؤ کی وجہ سے گرتے ہی وہ پاش پاش ہو جاتے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے ہوں، کیونکہ لمبے بہت ہیں نا، تو کھجور کے درخت کا تنا سب سے یعنی سیدھا اور اونچا ہوتا ہے. اور پھر منقیر کا مطلب ہے اندر سے کھوکھلا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور یہاں پر را آخر میں آ رہا ہے تو منقیر، جڑ سے اکھڑا ہوا. فکیف کان عذابی ونذر. تو دیکھو کیسا آیا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، کیا ہے جو سبق حاصل کرے. یہاں پر پھر بار بار اس کی تکرار کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تاکہ لوگ اس میں رغبت کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سازا میں اس آیت کو دیکھ رہی تھی کہ قرآن کی جو آسانی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو واقعی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ہم کچھ بھی اور پڑھتے ہیں وہ اتنا ڈیفیکلٹ ایٹ ون پوائنٹ محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن اتنا سہولت کا ہے اور ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اور میں سڈنلی اچانک سوچ رہی تھی جیسے داریات میں ہم نے خراسون کی بات کی تھی نا کہ ایک تو ہے اندازے سے، پھر اس کے بعد جو پچھلی صورت میں تھے کہ ظن اور اپنی خواہشات کے اس پہ، اور پھر وہی ان کا مبلغ ہے یعنی وہی ان کی انتہا ہے. لیکن قرآن کا جو علم ہے اٹ از دیئر فار اے پرپز، اور وہ ہے کہ للذکر یعنی کہ وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیر از اے پرپز ٹو اٹ، اینڈ اسی لیے ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے وہ اس میں سے نکال سکتا ہے. اس سے یہ بات بھی ہے کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ نصیحت پکڑنا ہے. اس سے اللہ نے اس لیے اس کو آسان بنایا ہے. اگر اس سے مراد صرف ایک عالم بننا ہوتا تو پھر یہ بہت اور زبان میں ہوتی، ایک بہت ہائی ایکیڈیمک لیول پر جس کو عام بندہ کوئی نہ سمجھ سکتا، ان کے پلے کچھ نہ پڑتا. لیکن یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہر کوئی اس سے بات سمجھ سکتا ہے. اور مشکل کیا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ لیکن نصیحت ہی نہیں پکڑ رہے. وقال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. الحمدللہ امت نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑا، حافظ بھی بہت بن رہے ہیں اور عالم کے درجے پر بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو درمیان کا ایک مقصد تھا نا، للذکر، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے، یہ نہیں ہو رہا. یہ حجر بہرحال موجود ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس میں قرات میں اجازت لے لوں، تجوید پرفیکٹ کر لوں، حافظ بن جاؤں، کئی قراتیں مجھے اس کی آ جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن میں ماہر ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ مہارت کے درجے ہیں، لیکن کیا قرآن میں ایک دفعہ بھی یہ مقاصد بتائے گئے ہیں کہ ان مقاصد کے لیے قرآن پڑھو؟ کس مقصد کے لیے قرآن پڑھو؟ کیوں اللہ نے یہ بھیجا ہے؟ للذکر، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے. اور وہی چیز ہم بھولے ہوئے ہیں. جی السلام جی، میں بس یہ دیکھی تھی نوح علیہ السلام کے واقعے میں جو صبر ہے نا اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا زیادہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے جب دیکھنے لگتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رشتہ داروں سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں رشتہ دار زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹانٹنگ اور ہر قسم سے انٹرفیئرنس اور بہت ساری تکلیفیں آنا شروع ہوتی ہیں. تو ایسے میں دیکھ رہی تھی، دل چاہتا ہے کہ نہیں بس چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں، مسیساگا کو چھوڑ دیں، ہیملٹن کہیں بھی چلے جاؤ، کیونکہ ہر طریقے. تو میں سوچتی ہوں کہ 950 سال اور ہماری عمر کتنی، کوئی 40، کوئی 50، کوئی اسی عمر، بس اتنی عمر کے اس حد میں ہمارا. اور اس میں ایک عمر تو بے خبری کی تھی کہ جب کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. السلام علیکم. میرا ایک یہی کویشچن تھا قرآن کی قرات کے حوالے سے کہ جو ہم لوگ تجوید کرتے ہیں اس میں سم ٹائمز مسٹیکس ہو جاتی ہیں، یعنی آئین اور وہ بالکل ایگزیکٹلی نہیں ہوتا ہے، تو اس میں مطلب کتنا ہمیں غلط ہے یا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے، کیونکہ ہم عرب ہیں نہیں. ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو ہماری تجوید پرفیکٹ ہو نہیں سکتی، مخارج نہیں پرفیکٹ ہو سکتے. بچپن سے ہی سکھانا شروع کر دیں تو اور بات ہے، جب ذرا سے بھی
ہماری اردو انگریزی پہ پکے ہو جاتے ہیں تو پھر واپس پلٹانا بہت مشکل ہوتا ہے. کوشش کریں درست پڑھیں لیکن اسی پہ بس نہ کر دیں, اس سے آگے بڑھیں. جی استاد جی میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی. جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نصیحت کی چیز ہے, اور جو اس کو پڑھے اور اس سے جو ہے وہ نصیحت سبق حاصل کرے. تو کل جیسے کہ میں پبلک اسکول میں جاب کرتی ہوں, تو وہاں میں ایک جگہ نماز پڑھ رہی تھی کلاس میں, تو ایک ٹیچر آئے, تو میں نماز پڑھ چکی, تو مجھ سے کہنے گے کہ آپ مسلم ہیں, اور پھر کہنے گے میری وائف جو ہے وہ مسلم ہے اور میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں قرآن کو پڑھنے کے, ریڈنگ کے اندر ان کے اندر, اور میرے جو فادر ہیں وہ ہندو ہیں, اور میرا مدر جو ہے میری کرسچن ہے, اور میرا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے, اور میں بائبل اور یہ سب پڑھتا ہوں, لیکن میرے اپنے رول ہیں اور میرے اپنے وہ ہیں, لیکن میں اپنی وائف کو جو ہے وہ قرآن کی ریڈنگ میں ہیلپ ضرور کرتا ہوں پڑھنے میں. تو میں ان کی بات یہ سن کے مطلب مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ایسے ویوز ہیں, اور ایک ان کا اپنا مذہب ہے اور وہ قرآن کو ریڈ کر رہے ہیں, لیکن اس کے کیا ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور وہ قرآن ریڈ کر رہے ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ نہیں ہے کوئی, جو چیز کنوینئنٹ لگی وہ اختیار کر لی, جو عقل میں سمائی وہ اختیار کر لی. دادا اس میں جو ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا, تو چھوڑ دی ہم نے نشانی, ہم نے رکھ دی, یعنی ان کو تو ڈبو دیا اور ان کی جو کشتی تھی وہ نشانی کے طور پہ چھوڑ دی, وہ باقی رکھی کہ اگر تاریخ داں اس کو نہ ذکر کریں تو دیکھیں لوگ. سنا ہے کہ اب ٹرکی میں لوگ باقاعدہ وہ سیاحت کے لیے جاتے ہیں اس پہاڑ پر. کافی عرصہ لگا تھا, ایکسپیڈیشنز گئی تھی ڈھونڈنے میں, کیونکہ جہاز سے وہ نظر آئے تھے اس کے آثار. اللہ عالم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.